بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظہور امان۔ ناظرین، آج بی این پی بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ بی این پی مینگل کا یہ اعلان حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اختر مینگل کی پارٹی کی علیحدگی کے بعد اب حکومت کے لیے کم اور وزیر اعظم کے لیے خطرہ زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ جب منتخب ہوئے تو انہوں نے 176 ووٹ لے کر وہ منتخب ہوئے تھے، اور اس کے مقابلے میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو 96 ووٹ ملے تھے۔ تو سادہ اکثریت کے لیے وزیر اعظم کو 172 ووٹ، کم از کم 172 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو وزیر اعظم کے پاس 176 ووٹ تھے، لیکن اب بی این پی مینگل کی علیحدگی کے بعد ان کے 4 ووٹ کم ہو گئے ہیں، اور اب یہ تعداد ان کے پاس ووٹوں کی جو رہ گئی ہے وہ ہے 172۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سادہ اکثریت ہے 172 کی، وزیر اعظم کے پاس صرف اس وقت 172 ووٹ ہیں۔ لیکن اگر ان 72 اراکین میں سے کوئی ایک رکن بھی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیتا ہے تو وزیر اعظم اپنی کرسی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حکومتی اتحادیوں پر نظر دوڑائیں تو پی ایم ایل کیو پہلے سے ہی حکومت سے نالاں ہے۔ خواجہ برادران کی چودھری برادران سے ملاقات کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کاف لیگ بیک وقت 2 محاذوں پر سیاست کر رہی ہے۔ ایک طرف وہ پنجاب میں اسپیکرشپ کے ذریعے اپنی بیوروکریسی کو تگڑا کرنے میں مصروف عمل ہے، اور دوسری طرف مسلم لیگ نون سے پنجاب میں بڑے پیمانے پر حصہ لینے کی خواہش مند بھی۔ ایم کیو ایم کے بھی حکومت سے تحفظات ہیں، تو جنوبی پنجاب محاذ کا جو گروپ نئے صوبے کے نام پر اس حکومتی اتحاد کا حصہ بنا تھا وہ بھی حکومت سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہے۔ پیچھے رہ جاتے ہیں آزاد اراکین اور حکومت کے اپنے ناراض اراکین۔ تو ان حالات کو دیکھ کر جبکہ بی این پی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر چکی ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اگر خطرہ پی ٹی آئی حکومت کے لیے نہیں بھی ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی وزارت عظمیٰ کو سنگین خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اختر مینگل جو ہیں وہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ، جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں اپوزیشن کی، ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت تو نہیں کی، اس کی ایک وجہ صرف یہ تھی کہ تب وزیر اعظم عمران خان نے ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے ان کو یقین دہانی کروائی تھی اور 3 ہفتے کی مہلت بھی مانگی تھی۔ یہ 3 ہفتے تو کجا، اب تو کئی مہینے گزر گئے، لیکن بی این پی کے یہ تحفظات دور نہ ہو سکے، اور پھر بالآخر آج بی این پی اختر مینگل نے اپنا آخری قدم اٹھا لیا۔ بی این پی نے جب بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو حکومت کی طرف سے مرحوم نعیم الحق جو ہیں وہ اہم رول ادا کرتے رہے ہیں بی این پی کو منانے میں، لیکن ان کی وفات کے بعد یہ کام جو ہے وہ جہانگیر ترین کے سپرد ہوا۔ جہانگیر ترین صاحب نے بھی مختلف مواقع کے اوپر حکومتی اتحادیوں کی ناراضگی کے اوپر ان سے مذاکرات کیے، ان کو منانے میں کامیاب ہوئے، لیکن آج کل یہ جہانگیر ترین بھی ملک میں موجود نہیں ہیں، وہ بیرون ملک ہیں۔ تو اب ان حالات میں حکومت کے لیے مزید مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ بلوچستان میں اس وقت اختر مینگل صاحب کی پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی ایف اپوزیشن میں ہے۔ بلوچستان میں حکومت کے پاس 43 اور اپوزیشن کے پاس 22 نشستیں ہیں، مگر بلوچستان میں ایک عرصے سے جو کھچڑی پک رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کے اپنے ناراض اراکین کا رول بھی اہم ہے۔ یوں اختر مینگل صاحب کا یہ وار 2 طرفہ ہے، ایک طرف وزیر اعظم کو وزارت کے لالے پڑ جائیں گے، اور دوسری طرف بلوچستان حکومت کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اختر مینگل صاحب نے سیاست کے ٹھہرے ہوئے پانیوں میں پہلا پتھر پھینک کر تلاطم برپا کر دیا ہے۔ اب جو گیم ہے وہ اپوزیشن جماعتوں پر ہے کہ اب وہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اختر مینگل صاحب کے اس عمل کو کس انداز میں لیتی ہیں۔ کیا اس سے اپوزیشن جماعتوں کو تقویت ملے گی، وہ مل بیٹھیں گی، وہ ایک بڑے لائے عمل کے لیے تیار ہوں گی؟ کیا وہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کوشش کریں گی ایک ایسے وقت میں جب کہ وزیر اعظم صرف سادہ اکثریت کے اوپر 172 ووٹوں کے ساتھ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان ہے، اور جب ایک ووٹ بھی اگر ان کا کم ہوتا ہے تو ان کو اپنی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں؟ اختر مینگل صاحب کا یہ اعلان یہ ثابت کرنے کے لیے بھی کافی ہے کہ معیشت کے میدانوں میں حکومت کی مسلسل ناکامی کے بعد اور دیگر جو ادراجاتی سکم ہیں ان کی بحالی میں بھی ناکامی کے بعد اب میرے خیال سے وزیر اعظم عمران خان کو ایک ٹریلر دکھا دیا گیا ہے۔ ممکن ہے، قیاس ہی کیا جا سکتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں پاکستان کے عوام کو سیاست کے میدانوں میں ایک بڑی فلم دیکھنے کو ملے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔